نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا محمد رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلام بھائیوں، پیارے آقا کے پیارے پیارے دیوانوں، آج ہم شوہر اور بیوی کے حقوق قرآن اور نبی کی حدیث کے مطابق ان کے حقوق بیان کرنے والے ہیں، لہذا غور سماعت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، شوہر کو چاہیے کہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور اس کو نیک بات کا حکم دے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور دوسری جگہ فرماتا ہے، بیوی اور شوہر ایک دوسرے کی لباس ہے، یعنی غور کرو، لباس بدن کے تمام عیبوں کو چھپانے کا کام کرتا ہے، تمام بدن کی نشان کو چھپانے کا کام کرتا ہے۔ اس طرح سے بیوی شوہر کا لباس ہے اور شوہر بیوی کا لباس ہے۔ ایک دوسرے ان کو چاہیے کہ ایک دوسرے کے عیب کو چھپائے، نہ شوہر اپنی بیوی کے عیب کو کسی کے سامنے ظاہر کرے، اس کے اندر جو کمی ہے وہ کسی کے سامنے ظاہر کرے، نہ بیوی کو چاہیے کہ اپنے گھر کے اندر جو کمی ہے یا شوہر کے اندر جو کمی ہے وہ اپنے میکے میں جا کر اپنے شوہر کی برائی کرے اور ان کے عیب کو ظاہر کرے، بلکہ دونوں کو ایک دوسرے کے عیب کو چھپانا چاہیے۔ پیارا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شوہر کو چاہیے کہ اپنی بیوی کے اندر سب خوبیاں ہو نہیں سکتی، بلکہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ کمی ہو سکتی ہے، اس طرح سے اس لیے کہ عورت انسان کے پھستی سے بنی ہوئی ہے اور پھستی ٹیڑھی ہوا کرتی ہے۔ اگر تم اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گی، اور رشتہ بڑا نازک ہوتا ہے۔ اس طرح سے کچھ باتوں پر نظر انداز کرنا چاہیے اور جو اس کے اندر اچھائی ہے اس کو لینا چاہیے، چاہے آپ کی بیوی خوبصورت ہو یا بدصورت ہو، اس سے محبت کرنا چاہیے، کیونکہ جوڑا یا آسمان پہ بنایا ہوا ہے، اللہ نے طے کیا ہے۔ اس طرح سے اس سے ناراض نہ ہونا چاہیے اور اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم کس طرح سے بیوی خوش رکھ سکیں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ بدصورت بیوی کے بھی سکم سے ہمیں نیک صالح اولاد عطا کرے گا اور نیک صالح اولاد دے گا۔ اس طرح سے اس بات سے بیوی کے ساتھ محبت سے پیش آئے۔ اور پیارا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ہم گھر پہ جائے تو ہم خوش ہو کر گھر میں داخل ہو جائے، سلام کرے اور مسکرا کر گھر میں داخل ہو جائے، تاکہ ہماری بیوی ہمارا مزاج دیکھ کر خوش ہو جائے، اور جانے کے بعد بیوی سے محبت سے بات کرے۔ اور بیوی کو چاہیے کہ جب شوہر باہر سے تھک کر آتا ہے تو اس کے ہاتھ میں جو ہے وہ لے لے، مسکرا کر شوہر سے بات کرے، اس کو پانی پیش کرے، اور پانی پینے دینے کے بعد اس کے پاس بیٹھے اور نرمی سے اس سے بات کرے، گفتگو کرے، محبت سے بات کرے۔ ایسا ماحول ہمارے گھر میں اگر ہم بنائیں گے تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ گھر ہمارا امن و سکون کا گہوارہ بن جائے گا۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں سب سے کامل ایمان والا مومن وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہو، اور تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بہتر سلوک کرتا ہو اور اچھا سلوک کرتا ہو اور بیوی کے ساتھ بہتر ہو۔ اس طرح سے پیارا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے بیوی کے ساتھ سب سے اچھا سلوک کرنے والا اور بیوی کے لیے سب سے بہترین رہنے والا اور سب سے بہتر انسان اگر کوئی ہے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس میں سب سے بہتر میں ہوں۔ تو غور کرو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیوی ہے، لیکن آپ کی کوئی بھی بیوی نے آپ کے ساتھ آپ کے بارے میں کوئی شکایت نہیں کی، نہ آپ نے کسی کے بارے کوئی بیوی کے بارے میں شکایت کی۔ اس لیے نبی کی ازواج زندگی ہمارے لیے سب سے بہتر ہے اور سب سے اعلیٰ ہے۔ اس طرح سے ایک دوسرے کے رشتے کو سمجھنا چاہیے اور ان پہ غور کرنا چاہیے، اور ایک دوسرے میں جو برائی ہے اس کو ہمیشہ اس پر نظر انداز کرنا چاہیے۔ اس لیے فرمایا جاتا ہے، کسی سے محبت کرو تو اس کی برائی دیکھ کر اس سے محبت نہ کرو، بلکہ اس کی اچھائی دیکھ کر اس سے محبت کرو۔
اور اگر برائی دیکھنا ہے تو اپنے اندر دیکھو، اور اچھائی دیکھنا ہے تو دوسرے کے اندر دیکھو، اور کسی کے عیب نہ ٹٹولو، بلکہ کہا جاتا ہے کہ جو عیب ٹٹولنے کی ہمیشہ کوشش کرتا ہے تو اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک مکھی تمام پاک بدن کو چھوڑ کر زخم پہ بیٹھی ہے، یعنی زخم پہ بیٹھنا پسند کرتی ہے، اور زخم تو آپ جانتے ہیں کہ زخم ایک بری چیز ہے۔ اس طرح سے اگر ہمارا خیال ایسا ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل میں ہمیشہ برائی بھری ہوئی، اس طرح سے ایسا نہ بنو۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہمیں حکم دیا ہے اور انسان بنا، اچھے اخلاق اور اچھے سلوک لوگوں کے ساتھ کرو، اپنے بیوی کے ساتھ کرو۔ اس طرح سے اگر ایک دوسرے کے ساتھ سلوک اچھا ہو جائے گا تو آپ کے آنے والے بچوں کے لیے تربیت بھی صحیح ہو جائے گی، ان کا مستقبل سنور جائے گا اور ان کو تعلیم بھی اچھی ملے گی، اور آپ کا گھر اس طرح سے ماحول، آپ کے گھر میں دینی ماحول بن جائے گا۔ ہمیشہ سنتی ماحول اپنے گھر میں پیدا کرو، بیوی کو کہو کہ سنت کے طریقے پہ آپ اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرے، اور خود بھی سنت طریقے پہ اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرے، تاکہ دونوں کی طریقے کو دیکھ کر لڑکی کی تربیت بھی اچھی ہو جائے گا۔ یاد رکھو، لڑکوں اور بچوں کا سب سے بڑا استاد، سب سے بہترین استاد اس کے ماں باپ ہے، اور سب سے پہلا مدرسہ اگر کوئی ہے تو اس کے گھر کا مدرسہ ہے۔ اگر گھر میں تعلیم اس کو اچھی ملے گی، تربیت اس کو اچھی ملے گی، تو لڑکے کا مستقبل، بچوں کا مستقبل ایک دم بہترین ہو جائے گا۔ اس بات کا خیال رکھیں، اور اس طرح سے بچوں کے سامنے نہ ڈرے۔ اور اس طرح سے کہا جاتا ہے، پیارے صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ایک دینار جو تو اللہ کے راہ میں خرچہ کرتا ہے، اور ایک دینار تو کسی کے گردن یعنی کسی پہ کو ستایا جا رہا ہے، اس کو چھڑانے کے لیے، اس کو آزاد کرنے کے لیے خرچہ کرتا ہے، اور ایک دینار غریب و مسکینوں کے لیے خرچہ کرتا ہے، اور ایک دینار تو اپنے بیوی بچوں کے لیے خرچہ کرتا ہے، تو پیارے صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تمام دیناروں میں بہترین دینار وہ ہے جو اپنے بچوں کے لیے تو خرچہ کرتا ہے۔ یعنی پتہ چلا کہ بچوں کے لیے، بیوی کے لیے جو خرچہ کیا جاتا ہے یہ تمام سے افضل ہے۔ اس طرح سے کہا جاتا ہے کہ بیوی کو خوش رکھنے کے لیے جو تم کھاتے ہو وہ اس کو کھلاؤ، جو تم پیتے ہو اس کو تم پلاؤ، اور جس طرح سے تم اچھا کپڑا اپنے آپ کو پسند کرتے ہو پہننا، اس طرح سے اپنے بیوی اور بچوں کو بھی اچھے سے اچھا لباس، اچھے سے اچھا کپڑا دینے کی کوشش کرو۔ اس طرح سے خوش رہو، اگر بیوی خوش رہے گی تو آپ کا ماحول بھی خوش رہے گا۔ اس طرح سے ہمیشہ خوش رکھنے کی کوشش کرو۔ اور پیارے صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بیوی کے لیے، اس عورت کے لیے، کہ اگر شوہر کا مرتبہ یہ ہے کہ اگر میں حکم دیتا کہ اگر میرے شریعت میں اللہ کے بعد کسی کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا تو میں حکم دیتا کہ بیوی اپنے شوہر کو سجدہ کرے، یعنی شوہر کا اس طرح سے مرتبہ ہے، اس طرح سے۔ اور فرماتے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کے بغیر اجازت کے گھر سے باہر چلی جاتی ہے تو اس پر اللہ کے فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ اور اس طرح سے فرمایا جاتا ہے کہ اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کو ناراض کر کے سوتی ہے تو لہٰذا اس پر بھی فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ اس طرح سے ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھو اور ایک دوسرے کے رشتے کو سمجھو، کیونکہ دونوں کا رشتہ بڑا ہی مقدس رشتہ ہے جسے اللہ اور اللہ کا رسول پسند کرتا ہے۔ اس طرح سے ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھو گے، ایک دوسرے کے بات کو سمجھو گے تو کبھی بھی کھچمتانی نہیں ہوگی۔ شوہر کو بھی چاہیے کہ بار بار چھوٹے چھوٹی باتوں پر اپنے بیوی کو تشدد نہیں دینا چاہیے، تکلیف نہیں دینا چاہیے، نہ گالی دینا چاہیے، نہ برا کہنا چاہیے۔ ویسے بھی کسی کو بھی گالی دینا، اپنی زبان سے بری بات نکالنا بڑا ہی گناہ ہے۔ اس طرح سے ہمیشہ اپنی زبان سے ہمیشہ اچھے کلام نکالے، اچھی بات کرے۔ اس لیے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ انسان بہتر ہے جو اپنی زبان کے اندر نرمی اور اخلاق پیدا کرتا ہے اور نرمی کرتا ہے، نہ کسی کو بری بات نہیں کہتا۔ اس لیے اپنی زبان سے ہمیشہ بری بات کہنے سے اپنے آپ کو روکو، اور قدم قدم پہ گالی دینے سے اپنی زبان کو روکو، برا کہنے سے اپنی زبان کو روکو، ہمیشہ دوسرے کی برائی کرنے سے اپنی زبان کو روکو، یعنی ہمیشہ اپنی زبان کو نرم کرو،
اور نرمی سے بات کرو تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آپ کی بیوی خوش ہو جائے گی، بچے بھی خوش ہو جائے گے، اور آپ طرف سے اپنی ہماری زندگی خوشحال گزرے گی۔ اللہ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم سے خوش ہو جائے گے اور اللہ بھی خوش ہو جائے گا۔ اس طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک مولا ہمیں حق بات سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔